Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today my topic relating social justice and equality, यानी माशरती इंसाफ और मसावत. If we see the ideology of Pakistan basic components in case of these social subjects, first one the religion, second one democracy, third one basic human rights, and the fourth one social justice and equality. یعنی نظیر پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو معاشرتی انصاف اور مساوات کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ عموماً اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہے کہ یہ کس طرح نظیر پاکستان کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور پاکستان کے موجودہ مسائل کے حوالے سے یہ ایک کمپوننٹ جو ہے یہ کس طرح کارگر ثابت ہو سکتا ہے. تو معاشرتی انصاف کا مطلب یعنی معاشرے میں انصاف، دا سوشل جسٹس. اب سوشل جسٹس میں پہلی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، جتنے بھی کمیونل اینٹیٹیز ہیں، ان کو کس طرح انصاف مہیا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اور لوگوں کے آپس میں جو انٹریکشن اور انٹر کنیکشن ہے وہ کس طرح جسٹس کو جسٹیفائی کرتا ہے. اس پہ ذرا سوچیں، تب جا کر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساوات یعنی ایکویلٹی وہ معاشرے میں پروڈیوس ہوتی ہے اور ایک پراسپیرس سوسائٹی کے لیے یعنی ایک خوشحال معاشرہ ان تمام معاملات سے گزر کر کس طرح خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے. تو میری پچھلی جو ویڈیوز ہیں انہی کے حوالے سے میں اس بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ when we say the human needs are to be granted, are to be provided, then actually the human rights fulfilling. یعنی انسانی ضروریات اگر پوری ہوں تو دراصل وہ انسانی حقوق جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اور انسانی ترقی جو ہے دا ہیومن ڈیولپمنٹ اٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ دا ہیومن رائٹس فلفلمنٹ. یعنی انسانی حقوق جو ہیں وہ ریاست کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے اگر ادا ہو رہے ہوں، لوگوں کو ان کی بیسک نیڈز مل رہی ہوں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ترقی ممکن ہے. مثال کے طور پر وی سی دا موسٹ ڈیولپڈ نیشنز کنٹریز لائک یورپین کنٹریز اینڈ امریکہ، چائنا ایٹسیٹرا. تو وہاں پر بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. یعنی لوگوں کو فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر، پراپر فیسلٹیز، لائف فیسلٹیز آر ٹو بی پرووائڈیڈ، اینڈ دا چیپ جسٹس یعنی سستا انصاف آن دا ڈور اسٹیپ یعنی گھر کی دہلیز پر. مطلب اس کا یہ ہے، گھر کی دہلیز کا یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ فلاں کے گھر کے چوکھٹ پر انصاف یا منصف یا جج آ کے انصاف مہیا کرے گا. یہ محاورہ یوز ہوتا ہے یا استعمال ہوتا ہے کہ گھر کی دہلیز پر انصاف کا پہنچنا یہ معنی رکھتا ہے کہ سائل کو اور مظلوم کو انصاف تک رسائی، ایکسیس ٹو دا جسٹس میں مارا ماری نہیں کرنا پڑتی، اس کو اپنا سر نہیں پھوڑنا پڑتا، اس کو دوڑ دھوپ نہیں کرنا پڑتی، اس کو انصاف کے تقاضوں پر مہیا ہوتا ہے اور اس کو سستا انصاف ملتا ہے. یعنی اگر ظالم ہے تو اس کو سزا ملتی ہے اور مظلوم جو ہے اس کی داد رسی ہوتی ہے. تو دیٹ از کالڈ دا کوائٹ جسٹس اینڈ چیپ جسٹس آن دا ڈور اسٹیپ. تو یہ انسانی ضروریات پوری ہوں گی تو دراصل وہ انسانی حقوق پورے ہوتے ہیں. جب انسانی حقوق پورے ہوتے ہیں تو انسانی ترقی تب جا کے ممکن ہوتی ہے. دین وی سی دا ہیومن ڈیولپمنٹ بیکم پاسبل. جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہے یعنی انسانی ترقی، انسانوں کی ترقی. تو وین دا ہیومنس
when the citizens of any type country become developed, the nation, the country, the region become developed. اب یہاں تو میں نے یہ بات کہہ دی معاشرتی انصاف کی، the social justice provided by the society, provided by the stakeholder, provided by the states, provided by the state segments like parliament, judiciary, media service, and then the executive, the گورنمنٹ، دا سرکار. یہ جب سب مل کر اپنے انڈیویجولز، اپنے سٹیزن کو پہلی ترجیح دیتے ہیں تو تب ملک جا کے ترقی کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ سوشل جسٹس. اب مساوات یعنی ایکویلٹی، ایکویٹی یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا لفظ ہے. مساوات کا مطلب دا ایکول اپرچونیٹیز، نو ڈسکریمنیشن، نو ڈفرینسز among the individuals, among the citizen, in the eye of the state, in the eye of the executive, in the eye of the judiciary, in the eye of the parliament, and even the fourth one segment, that media. اب یہاں پر مساوات کا ساتھ مطلب یہ ہوا کہ امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. all the individuals, all the citizen focus is equal standard in the eye of the state. ریاست کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. اس میں امیر غریب کا، ان پڑھ اور تعلیم یافتہ کا، مالدار اور بے بس کا، باروزگار اور بے روزگار کا، مرد اور عورت کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سب کو مکمل آسانیاں، فیسلٹیز اور اپرچونیٹیز مہیا ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم اچھے ملکوں میں دیکھتے ہیں. تو اس کو مساوات کہتے ہیں، جس کا درس سب سے پہلے اسلام نے کیا. یعنی نو ڈسکریمنیشن، نو ڈفرینسز، نو اینی ٹائپ آف کنٹراسٹ among the citizen, among the individual, then the society, the state, the country become prosperous. یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ قدرتی وسائل کی جو تقسیم ہے، the division of natural resources by the authority of the government, the country, the state should be in equal and the balanced manner. کسی ملک کے قدرتی وسائل جو ہیں اس کی تقسیم یکساں ہو with respect to population, with respect to area. تو قدرتی وسائل جب عوام پر خرچ ہوتے ہیں مساوی لحاظ سے، تو یہ نقطہ یا یہ ترقی کا سفر یا یہ ترقی کے معنی تب پورے ہوتے ہیں جب stakeholders, the government stakeholders apply the equal control, apply the equal policy with respect to natural resources in case of human resources. یعنی قدرتی وسائل کا انسانی وسائل پر اس کی برابر تقسیم، تمام کو آگے بڑھنے کے پورے مواقع، the full opportunities, then the nation, then the society become prosperous. تب جا کر ملک، معاشرے اور قومیں ترقی کرتی ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے، تو مساوات جو ہے یہ اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے. اور اسلامی معاشرہ یا مسلمانوں کے اوائل والا زمانہ خلفائے راشدین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیٹ اپ دیا، تو معاشروں کی ترقی، ملکوں کی ترقی اسی میں پوشیدہ ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز فار دا ایکولس، برابر کے مواقع تمام کے لیے برابر. یہ جملہ جو ہے یہ سوچنے کا ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز فار دا ایکولس، تمام شہریوں کو ہر طرح کے مواقع ریاست مہیا کرے آن میرٹ. اینڈ دین دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ فینامنا بیکم کمپلیٹڈ. تو تب ہم کہہ سکتے ہیں انسانی ترقی کی جو منصوبہ بندی ہے یا انسانی ترقی کے جو بھی وسائل ہیں وہ آگے چل کر سب
کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اٹ از دا باٹم لائن آف سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی. تو یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے تو ایک بیسک ایلیمنٹ ہے ہی، لیکن اگر اس کو براڈ وے میں دیکھا جائے تو قوموں کی ترقی اسی اسلامی نقطۂ نظر میں چھپی ہے کہ معاشرتی انصاف تب بھی ممکن ہے کہ جب تمام کو مساوی حقوق ملیں، اور مساوات تب بھی ممکن ہے جب معاشرے میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی. آئی ہوپ یو ول a lot of information and knowledge from this video, and I tried my best. Thank you very much. Please subscribe my channel, Helping Lesson at the Professor, and share this video for your attached people, and then I will return, and according to your comments passing, then I will proceed by this sort of subjects in next time. Okay, Allah Hafiz.